صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 1۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم نجوم، علم حساب سلائی، ناپ تول، اصلاح سازی اور فن تحریر و کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد بانی بولی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائی، چنانچہ وہ لوگوں سے انہیں کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ نمبر 2۔ اللہ کی قدرت۔ چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار بینوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعہ عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ نمبر 3۔ ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ابو داؤد 430 عن ابی قتادہ۔ نمبر 4۔ ایک سنت کے بارے میں گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گوددی پر پھیرا۔ سنن کبریہ لل بہقی 160۔ نمبر 5۔ ایک اہم عمل کی فضیلت ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلہ 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی صغیر 960 عن ابن عباس۔ نمبر 6۔ ایک گناہ کے بارے میں شراب پینا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشہ کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا۔ نسائی 5671 عن ابن عمر۔ نمبر 7۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ ترمذی 1780 عن عائشہ۔ نمبر 8۔ آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ سورہ در 14۔ نمبر 10۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران 105۔ نمبر 9۔ طب نبوی سے علاج۔ نماز میں شفا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ 3458 ابن ماجہ۔ نوٹ: نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔